اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے متقی ہونے کی، من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھے اور قیامت پہ ایمان رکھے، والملائکتی اور فرشتوں پہ ایمان رکھے، والکتابی کتابوں پہ ایمان رکھے، والنبیین اور نبیوں پہ ایمان لائے. یہ پہلی شرط ہے. اگر یہ ہے تو باقی سارا کچھ ہے، یہ بنیاد ہے. اللہ نے اس لیے اسے پہلے ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لانا، قیامت پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کل کتابوں کو ماننا جو آسمانی ہے، اور فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام پہ ایمان رکھنا. یہ تقوی کی بنیاد ہے، یہ ابتدا ہے. اگر یہ ہے تو تم متقی بن پاؤ گے، اور اگر ایمان ہی نہیں اللہ پہ تو پھر تم متقی تو کیا تم مسلمان ہی نہیں ہو. یہ پہلی بنیاد ہے. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب ہونا کیا چاہیے تھا، جو میرا اور آپ کا جو ایک ویژن ہے، جو ایک نظریہ ہے، جو ایک فلسفہ ہے نیک ہونے کا، متقی ہونے کا، اس کے مطابق ہونا کیا چاہیے تھا. اللہ کو تو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا. یہ سارا مطالبہ پورا ہو گیا جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا. اب ہمارے ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ اللہ ہم سے مطالبہ کرے گا جاؤ مسجد میں مجھے سجدے کرو، جاؤ نمازیں پڑھو، میرے حضور کھڑے ہو جاؤ، ساری ساری رات کھڑے رہو. ذہن تو اس طرح سے جاتا ہے نا کہ مطالبہ تو یہی اللہ کا ہوگا. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے نہیں، اتقاء کے بعد اور ایمان لانے کے بعد متقی ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اس اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا. دیکھیں ایمان کے بعد ابھی نماز کا مطالبہ نہیں آیا، روزے کا مطالبہ نہیں آیا. بھائی یہ میں آپ کو اپنی ترتیب نہیں بتا رہا، یہ اللہ کی دی ہوئی ترتیب سورۃ البقرہ سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. پہلا مطالبہ اللہ کا ایمان لانے کے بعد. وہ جو مال کماتا ہے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، اس میں تیری محبت پیدا ہو جاتی ہے، تیرا پیار کے پسینہ لگا ہے، تیری محنت ہے، تیرا وقت ہے. اب اس مال کے ساتھ تیری ایک محبت اور انس پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اب اسی مال میں سے جس میں تیری محبت پیدا ہو گئی ہے نا، اب اس کی محبت میں وہ خرچ کرنا. یہی تو تیرا امتحان ہے کہ وہ جو پہلے کہا تھا میں نے اللہ پہ ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا، تو وہ صرف ایمان لایا تھا یا محبت سے ایمان لایا تھا. تو اب ہم نے دیکھنا ہے جس مال میں تیری محبت اتنی پیدا ہو گئی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری محبت میں دے، ادھر مال کی محبت ہے. اب ہم نے تکنا ہے تو کدھر جاتا ہے، ہماری مانتا ہے یا مال کی محبت میں جاتا ہے. اور اگر مال کی محبت میں جاتا ہے تو مسلمان تو ہے، کیونکہ تو پہلا مطالبہ پورا کر چکا ہے، لیکن تو متقی نہیں ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اچھا کتنی بڑی کنڈیشن ہے، ذرا غور سے سمجھ کے آگے بڑھیے گا. اللہ نے کیا کہا؟ ذوی القربیٰ، سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں سے چھلانگ لگا کے دوسرے محلے میں نہیں جانا. وہاں دو، ضرور دو، لیکن ابتدا رشتہ داروں سے کرو. کیوں؟ فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تو تمہارے جھگڑے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تو تمہارے مطالبے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تو تمہارے حسد کی جنگ ہے، نفرت کی جنگ ہے، رشتوں کی جنگ ہے. کوئی رشتہ لینے آیا تھا، تم نے نہیں دیا، تم ناراض ہو گئے. یہاں تو یہ معاملہ ہے. اب میں نے یہ تکنا ہے کہ تو رشتہ داروں کے اندر میری محبت دیکھ کے دیتا ہے، یا تیرا نفس جو کہتا ہے اسے نہیں دینا، یہ تیرے سے بغض رکھتا ہے. نفس کی مانتا ہے یا میری مانتا ہے، یہی تیرے ایمان کا امتحان ہے. اور اگر صرف اس وجہ سے تو رشتہ داروں کو نہیں دے رہا کہ یہ مجھ سے ناراض ہے، یہ میرے کاروبار سے حسد کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں دے رہا، اللہ کہتا ہے پھر تو جو کچھ مرضی ہے لوگ کی تمہیں سخی کہہ سکتے ہیں، پر میرے نزدیک تو متقی نہیں ہے. سب سے پہلے انا ٹوٹتی یہاں سے، نفس پہ ضرب لگتی یہاں سے. یہ قرآن ہے. جو ناراض ہے اس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، یہ نفس پہ ضرب ہے، یہ ضرب ہے، یہ نفس کی خواہش پہ آپ نے چوٹ لگائی. اور نہیں، میرے اللہ نے کہا ہے وہ جیسا بھی ہے میں تو اس کی محبت میں دے رہا ہوں، میں تو اس کے پیار میں دے رہا ہوں. اگر اسے تکتا ہوتا تو پھر تو میں نفس کی مانتا.
یہ ہے نفس پہ ضرب، یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے تہذیب نفس جو رمضان ہم سے چاہتا ہے، جو روزہ ہم سے چاہتا ہے۔ پہلے رشتہ دار ناراض ہے تو خیر ہے، آپ تعاون کریں، کیوں؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب سنیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا پہلی بار رشتہ دار، والیتامى پھر یتیم، والمساکین پھر مسکین، وابن السبیل پھر مسافر، والسائلین پھر سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور پھر غلام، جو کہ آج اس کی صورت نہیں پائی جاتی، لیکن جدید دور کی صورت یہ ہے اگر کوئی بندہ قرضے میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اس کا قرضہ ادا کر کے اس کی جان چھڑا دینا، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک غلام اللہ کی راہ میں خرید کے آزاد کر دیا، کسی کی گردن آپ نے قرضے سے آزاد کروا دی۔ اب یہ ہے پوری ایک لسٹ آ گئی، رشتہ داروں سے شروع ہوئے، اللہ رب العزت نے آگے ترتیب بتائی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اب تیسرا مطالبہ ہے اللہ کا متقی ہونے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اور مال دیتے ہیں اس کی محبت میں، رشتہ داروں کو وہ ساری ترتیب، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کا ذکر تیسری جگہ پہ ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ احساس انسانیت۔ نماز سے پہلے ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کیا ہے؟ احساس انسانیت ہی تو ہے، کسی کے دکھ میں شریک ہو جانا، کسی کا دکھ دور کر دینا، کسی کا غم دور کر دینا، یہ نماز سے پہلے ہے۔ مولوی کی ترتیب نہیں، قرآن کی ترتیب ہے۔ مولوی سے سو اختلاف قرآن سے تو نہیں ہو سکتا نا، نماز بعد میں۔ اور اگر دل اتنے سخت ہو گئے اور سجدے اللہ کو، کسی غریب کی غربت دیکھ کے اگر میرے دل کے اندر دکھ نہیں پیدا ہوتا تو بھئی کون سی نماز قائم کرنے آیا میں؟ اور اللہ نے مطالبہ نماز پڑھنے کا تھوڑا کیا ہے، اللہ کہتا ہے نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھ کے نہیں آنا، قائم کر کے آنا ہے۔ کیا قائم کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بات کہی اس پہ ڈٹ جانا، جو سجدہ کر کے آیا ہے اس کا جو ہم نے تجھ سے مطالبہ کیا ہے مقصد ہے اس پہ ڈٹ کیا کہ ہم تیری مانتے ہیں۔ تو میرا مطالبہ کیا ہے کہ احساس انسانیت نماز سے پہلے ہے۔ اور اگر من میں احساس انسانیت نہیں ہے، میں احساس انسانیت کہہ رہا ہوں، کوئی بھی انسان ہے چاہے کیسا ہی مذہب اور مسلک اس کا کیوں نہ ہو، اگر دکھ میں ہے تو اس کا مداوع ہم کر سکتے ہیں، تو ہمیں پہلے مداوع کرنا چاہیے۔ میں ایک حدیث سنایا کرتا ہوں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعۃ المبارک خطبہ ارشاد فرمایا، حضور مصلی پہ تشریف لے گئے، اقامت ہو گئی، اقامت ہوئی نا، باہر ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیے گا۔ اچھا، اب اقامت بھی ہو گئی ہے، مصلی پہ حضور کھڑے بھی ہو گئے، صف بندی ہو گئی، میرے آقا نے یہ نہیں کہا ابو بکر اور عمر اس کی بات سنو، کیا مطالبہ ہے بعد میں مجھے بتا دینا، نماز کا وقت ہے، میں پہلے جماعت نہ کروا لوں، میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ انتظار کرو، لگتا ہے کوئی ضرورت مند آیا ہے، میں پہلے اس کی ضرورت پوری کروں گا پھر نماز میں کھڑا ہوں۔ احساس انسانیت پہلے ہے، یہی درس نماز ہے، یہی روزے کا درس ہے، یہی دین کا مطالبہ ہے۔ اور یقین کیجئے گا، میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ میری بات ہے، اختلاف آپ کر سکتے ہیں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ کسی کو تکلیف دینا اور دکھی کرنا، اور سب سے بڑی نیکی توحید کے بعد ایمانیات سے نکل کے اگر عمل کی زندگی میں آئیں تو سب سے بڑی نیکی کسی بندے کی مشکل کو آسان کر دینا۔ یہ جو میں نے نچوڑ قرآن و حدیث سے اپنی جتنی عمر گزری ہے اس میں سے جو لیا ہے، جو مجھے سمجھ آیا ہے، حضور تشریف لے گئے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، نماز جمعہ اقامت ہو گئی، حضور مصلی چھوڑ کے گئے ہیں، گئے تو جا کے دیکھا تو وہ مسلمان ہی نہیں تھا، یہودی تھا، یعنی کافر تھا، اہل کتاب ہے لیکن ہے کافر۔ اچھا، حضور نے تک کے بھی یہ نہیں کہا کافر ہے چلیں کسی اور کو کہتے میں نہیں سن لے، یہ کڑا اپنا ہے۔ میں نے کہا احساس انسانیت ہے، میرے آقا نے مذہب نہیں دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے، کس لیے آیا؟ عرض کی آقا جی آپ سنا ہے اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں؟ کہا جی میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں۔
کہا جی میں آپ کو مانتا نہیں ہوں. کہا تو اپنی بات کر, اس بات کو چھوڑ, مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا. کہتے جی سنا ہے آپ کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہیں. میرا آقا نے فرمایا ہے. اس نے کہا جی کہ مجھے اپنی ساری بکریاں دے, ایک نہیں مانی, دو نہیں مانی, خدا کی قسم. بعضوں نے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھ کے کلمہ پڑھا, اور بعضوں نے صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر رنگ میں تبلیغ ہوئی ہے دین کی, اور جو کردار سے تبلیغ ہوتی ہے نا اس کا مزہ ہی اپنا, جو تشکیل کردار سے ہوتی ہے نا اللہ اکبر, اس کا مزہ ہی اپنا. پنجابی کہتے ہیں چس ہی اپنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا, فرمایا میری جتنی بکریاں ہیں نا ساری اس کے حوالے کر دو. حضور سخاوت کر کے آئے, آپ نے امامت کی, وہ بندہ اپنے قبیلے میں چلا گیا, ہاتھ اٹھا کے اس نے کہا لوگو محمد پہ ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لے آؤ. انہوں نے کہا بھی کیا تکا, کیا دیکھا, کیوں ایمان لائے؟ اس نے کہا جو بندہ عطا کرتے وقت پیچھے نہ دیکھے کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا, وہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ بھی مزاج ہوتے ہیں نا, دے کے خیال بھی نہ آئے, یہ تو اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے کہ میں نے دیا ہے, اور ادھر بھی خیال نہ جائے, لاکھ دیا, 2 دیا, 3 دیا, 5 دیا, 10 دیا, 1000 دیا, روپیہ دیا, ادھر کمی تو نہیں آ گئی, یہ خیال بھی نہ آئے, تو یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجے, احساس ہے انسانیت. پہلے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے یہی ملتا ہے. اچھا اب تیسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. وَآتَى الزَّكَاةَ, اچھا زکوٰۃ کا پھر ذکر آ گیا, دینے کا پھر ذکر آ گیا. زکوٰۃ یہ واجب ہے اس لیے اس کا پھر الگ سے نماز کے ساتھ ذکر آیا. پھر آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, فرمایا متقی کون ہے؟ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں کہ جب یہ وہ وعدہ کر لیں, جب وعدہ کر لیں پھر وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, فرمایا صابر ہوتے ہیں, وہ صبر کرنے والے ہیں, لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے, صبر کرتے ہیں. آگے اللہ کیا کہتا ہے اولئک الذین صدقوا, اب اعلان ہونے لگا ہے, یہ سارا بتا کے نا اب اللہ اعلان کرنے لگا ہے. اولئک الذین صدقوا, اللہ کہتا ہے یہی سچے ہیں. کس میں؟ وہ جو بات کہی تھی نا ہم اللہ کو مانتے ہیں اس میں سچے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا ہم نے قرآن کو مانا ہے اس میں سچے ہیں. وہ کہتے ہیں نا نبیوں کو مانا ہے اس میں سچے ہیں. اولئک الذین صدقوا, فرمایا یہی سچے ہیں. واولئک هم المتقون, اللہ کہتا ہے یہی تو متقی ہیں, یہ متقی ہیں, یہ پارسا ہے, یہ پرہیزگار ہے. یہ مطالبہ ہے روزے کا ہم سے کہ ہم اس درجے کے متقی بن جائیں, پارسا بن جائیں. اب جب بندہ متقی بن جاتا ہے, اب جب بندہ نیک بن جاتا ہے, پھر اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے؟ سورہ طلاق پڑھیے گا, فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا اللہ اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے, پھر راستہ اس کا بند نہیں ہوتا کبھی. آج ہمارے سارے راہ بند ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تقوی چھوڑ دی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے راہ بنا دیتا ہے. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے مقام پہ فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ ان کا معاملہ ہی بڑا آسان کر دیتا ہے. جو چیز بڑی مشکل لوگوں کے لیے ہوتی ہے اللہ ان کے لیے بڑی آسان کر دیتا ہے, مشکل رہتی نہیں ہے. اور جن کی مشکلات اللہ آسان کر دے, شرط کیا ہے؟ وہی شرط کیا؟ تقوی. اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اسی صورت کے تیسرے مقام پہ فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ ان کے گناہ سارے ہی مٹا دیتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں گناہ کر گیا تھا, خبر ہی کوئی نہیں تھی, لا علمی کے اندر گناہ کر گیا, کھاتے میں لکھا ہوا اسے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں جیسے اسے پتہ نہیں ہے ایسے ہم اسے پتہ ہی نہیں لگنے دیتے اور مٹا بھی دیتے, اسے خبر ہی نہیں ہونے دیتے اور مٹا دیتے.
لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے. اور مالک صرف اس کے گناہ مٹاتا ہے؟ فرمایا نہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور نیکیوں کا اجر ہم اس کا دگنا تگنا کر کے بڑھا دیتے ہیں. نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اور گناہ جو اسے پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کیے ہوئے اس نے، کیلکولیشن ہی کوئی نہیں ہو سکتی اس کی. فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح ہی جیسے کو بے حساب کر رہا ہے، ہم بے حساب ہی معاف کرتے چلے جاتے ہیں. شرط کیا ہے؟ تقوی. یہی مطالبہ رمضان ہے، یہی مطالبہ نماز ہے، یہی مطالبہ روزہ ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مطالبہ ہے. متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور یاد رہے، سادہ سی ڈیفینیشن دینے لگا ہوں، غور سے سن لیجئے گا. نیکیوں کرنے سے بندہ متقی نہیں بنتا جب تک کہ بندہ گناہ نہ چھوڑ دے. ترک گناہ تقوی ہے، گناہ چھوڑ دینا تقوی ہے، اور گناہ چھوڑنا ہی ولایت ہے. بہت بڑی بات ہے جو میں نے پڑھی صوفیاء کی. گناہ چھوڑ دینا ہی تقوی ہے. نیکیاں تھوڑی بھی ہوں لیکن گناہ نہ کرتا ہو، وہ تقی آدمی ہے، وہ پارسا ہے. تو تقوی سے کتنی چیزیں ملی جی؟ دنیا و آخرت کے رنج و غم گئے، عالم غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہو گئے، جملہ امور کے اندر آسانیاں آ گئیں. گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اجر دگنے کرتا ہے. شرط کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بس میرے کو ڈرنا ہے بھائی. اچھا، پھر ڈرنا کس سے؟ اللہ کی ذات سے نہیں، اس کی نافرمانی سے. ذات سے تو محبت کرنی ہے، پیار کرنا. وہ تو بڑے ہی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں بندے کا وہم اور خیال بھی نہیں جا سکتا جتنا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اور کبھی بھی نہ سوچئے گا، کبھی بھی نہ سمجھیے گا. اللہ کہتا ہے جیسا میرے بارے گمان کرتے ہو میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. اگر تم یہ خیال کرو نا کہ میری مشکل آسان نہیں کر رہا تو پھر میں ویسا ہی ہوں. اور اگر تم خیال کرو کہ میرا اللہ، میں جتنی مشکل میں ہوں میرا اللہ مشکل دور کر سکتا ہے، تو پھر کہتے ہیں میں کرتا ہوں. لیکن تمہارے گمان کے مطابق ہوں میں. یہ خیال کرنا کیونکہ ایمان تم لے کے آئے ہو مجھ پہ. میں اللہ ہوں، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. لیکن یہ رہے کہ میں کسی کی ضرورتوں سے بے نیاز بے پرواہ نہیں ہوں، بے نیاز ہوں. لیکن تمہاری ضرورتوں سے لاپرواہ نہیں ہوں، کیونکہ میں لاپرواہ ہو ہی نہیں سکتا، میں غافل ہو ہی نہیں سکتا. غافل تو بندہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا. اب سنیے گا، امام عبد الرحمن آپ تقوی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ اب مفسرین کے اقوال، آپ ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں لوگوں، میں خود کو بھی کہتا ہوں تقوی اختیار کرو، تمہیں بھی کہتا ہوں تقوی اختیار کرو. تو شاگردوں نے پوچھا حضور تقوی ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، تم اللہ سے ڈرو. تقوی کیا ہے؟ اب ذرا سنیے گا نا، تقوی کیا ہے؟ کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ، ہاں ایک اور بات میں وہ جو اضافہ کر دیتا ہوں وہ یہ کہ لوگوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو. ہم کسی کے ساتھ اگر برا نہیں کرتے تو اس کے ڈر سے نہیں نہ کرتے تو جتھے ہاتھ پہ جائے. تو پھر لوگوں کے معاملے میں ہم کس سے ڈرے؟ لوگوں سے، اللہ سے نہیں. اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ہم پھر ماڑے کے ماڑے بندے کا بھی خیال کرتے، غریب سے غریب تر کا بھی خیال کرتے. میں تگڑے پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، میں ماڑے پہ ہاتھ ڈال لیتا ہوں. تو میں پھر لوگوں کے معاملے میں اللہ سے تھوڑا ڈر رہا ہوں. میں تو بندوں سے ڈر کے معاملات کر رہا ہوں. کسی کو سلیوٹ کر رہا ہوں تو وہ کس کے لیے؟ سامنے جو آیا ہے اس کا مزاج دیکھ کے. ماڑا بندہ ہے تو خیر سلام لینے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگوں کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ لوگوں سے ڈر کے کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈر کے کر رہا ہوں؟ کہاں ہے ہمارا تقویٰ؟ ایک دن آنکھ بند ہونی ہے اور پتہ نہیں کب ہو جائے. جتنا لوگوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو گے اتنا اللہ قبر اور حشر کے اندر بے خوف کر دے گا. قبر و حشر کے اندر اللہ غم نہیں آنے دے گا جو لوگوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرتا. ہم لوگوں کے معاملات میں لوگوں سے ڈرتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. دین یہ نہیں بتاتا ہے، دین یہ نہیں بتاتا ہے. میں نے کہا نا اگر کسی کو دیکھ کے دل پسیجتا نہیں ہے نا، دل دکھی نہیں ہوتا تو پھر فکر کریں تقویٰ کہاں ہے.
پھر فکر کریں کہ ہم اتنی تگدو، اتنی نیکیاں، اتنی مشقت کرتے ہیں تو صلہ کیوں نہیں مل رہا؟ صلہ کہاں ہے؟ ہم صوفیاء اور مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں تو یقین کریں میں تو شرمندہ ہو جاتا ہوں، شرم سے مارا جاتا ہوں کہ کیا تھے وہ لوگ، کیا تقویٰ تھا ان لوگوں کا، اور ہم کیا ہے؟ ہم نے تو ابھی دین کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالتے ہیں، کب سمجھیں گے؟ اور یاد رہے جتنا لوگوں کے معاملے سے اللہ سے ڈرو گے، میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، اتنا قبر اور حشر کے اندر اللہ رب العزت ہمیں خوف سے بچائے گا۔ قبر کا خوف نہیں رہے گا، حشر کا خوف نہیں رہے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں امام عبد الرحمن، آپ فرماتے ہیں لوگوں لا یغن عنک من اللہ شیئا، قرآن کی آیت ہے، اس کے متحد کہتے ہیں لوگوں اللہ کی بارگاہ سے کوئی شے بھی تمہیں عاجز نہیں کر سکتی۔ فرمایا اگر تم کسی کے پاس چلے گئے ہو نا، وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہے، تو کہا یہ بات تمہیں اللہ سے عاجز نہیں کر سکتی۔ فرمایا پھر بھی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں پھر بھی اللہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ تو جب جانا ہی وہاں ہے تو جاؤ وہاں پہ۔ فرمایا یہ نا کسی اور کے ساتھ وہ امیدیں نہ لگا لینا جو اللہ سے لگا لی۔ آج ہم نے اللہ سے وہ امیدیں چھوڑ کے نا لوگوں سے لگا لی۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جا، پوری کرے گا تیری ضرورتیں، یہ اپنی نہیں کر سکتا، اس کی میں کرتا ہوں، یہ تیری کرے گا، جا لگا اس سے امید، جا بندوں سے امیدیں لگا کے بیٹھ جا، میں اللہ ہوں، پھر ڈرے گا تو پھر میرے پاس آئے گا۔ تو امام عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ وہ در ہی نہ چھوڑو کہ ہر در پہ پھر کے پھر اسی در پہ آنا ہے، تو پھر در ہی نہ چھوڑو، پھر اللہ کا در ہی کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ پھر وہ کہتا ہے جو میرے در پہ بیٹھا ہو ہر در سے بے نیاز کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہنشاہ صدر ولایت حضور داتا علی اجمیری، جشن عید میلاد النبی۔ اب سنیے گا، امام ابو بکر الشبلی فرماتے ہیں، اور یہ بات آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ بات آپ کے لیے تحفہ ہے، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور یہ بات آپ کے لیے تحفہ۔ حضرت امام ابو بکر الشبلی فرماتے ہیں میں نے بڑے علماء سے پڑھا، بڑے محدثین سے پڑھا، دور دور تک دین کے لیے سفر کرتا رہا۔ فرمایا میں نے جتنی حضور کی حدیثیں پڑھی ہیں، جتنی پڑھی ہیں، فرمایا مجھے حضور کی ایک حدیث سامنے آئی، اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا جو اس پہ عمل کر لے گا وہ کل دین پہ عمل کر لے گا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے، ویسے تو حضور کے ہر فرمان کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ہے یہ اہمیت حضور کے فرمان کی، بڑی کیا ہے ہی حضور کے فرمان کی اہمیت جو حضور کی زبان مبارک سے نکلتا۔ امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے نا اس ایک حدیث کا انتخاب کر لیا۔ فرمایا جو بندہ اس کا انتخاب کر لے گا، اس پہ عمل کر لے گا، فرمایا وہ بندہ متقی اور پارسا بن جائے گا، اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، فرمایا اے صحابہ وعمل لدنیا بقدر بقائک فیہا۔ سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا اس میں رہنا، بس اتنا کرو، اس سے آگے نہ کرو۔ جتنی تیری دنیا میں بقا ہے نا، بس اتنا دنیا کے لیے تگ و دو کر، اتنا بھاگ، اس سے زائد نہ بھاگ۔ کیوں؟ فنائیت ختم ہو جانا ہے، ہر شے نے ختم ہو جانا ہے۔ اب یہ پہلی بات فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تو نے اس میں رہنا ہے، جتنا رہنا ہے نا اتنا کر، اس سے زائد نہ کر۔ باہر کے ملک میں جو ہمارے دوست گئے ہوتے ہیں کمانے کے لیے، اپنا مکان نہیں خریدتے، جنہوں نے واپس پلٹنا ہوتا ہے اپنا مکان خریدتے ہیں، کبھی ادھر رینٹ پہ کبھی ادھر رینٹ پہ، بھئی اپنا لے لو، کہتے بھئی کیوں لے، ہم نے تو واپس جانا ہے، ہم نے کون سا ادھر ہمیشہ رہنا ہے، ہم نے تو وطن کو واپس لوٹنا ہے۔ اے اللہ کے بندو ہم نے بھی وطن کو واپس لوٹنا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا کے لیے اتنا کر جتنا جینا ہے دنیا میں، اس سے زائد نہ کر، ایسے نہ دنیا کے پیچھے پڑ جا کہ تو نے مرنا ہی نہیں۔
تو نے جانا ہی نہیں دنیا چھوڑ کے، ایسے دنیا کے پیچھے پڑ گیا، اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ ایک دن یہ سارا کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے؟ کماتا تو رہا ہے، وارث کوئی اور بنے گا، حساب تو دے گا، ایک ایک پائی کا حساب تو نے دینا، وارث کوئی اور بنے گا۔ تو پھر اتنا کرنا کہ جتنا رہنا، حرام کی طرف نہ لپک۔ اب دوسرا فرمان میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا، فرمایا کہ آخرت کے لیے اتنا کر جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے۔ تو وہاں کتنی دیر رہنا؟ اصل زندگی وہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے لیے اتنا کر جتنا وہاں تو نے رہنا۔ اب ذرا غور کریں، میری اور آپ کی 24 گھنٹے میں کیلکولیشن آپ نے کرنی، میں بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں کروں گا نا جی، کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں جس دنیا میں رہنا ہے اس کو کتنا وقت ہے، جس آخرت میں جانا ہے اس کو کتنا وقت ہے۔ بس یہ کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے رمضان میں، آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب مرضی کر لیں۔ دنیا کے لیے آپ کی کتنی کوشش ہے، جہاں جس کو چھوڑنا ہے، آخرت جو کبھی چھوٹے گی نہیں اس کے لیے کتنا، یہ انشاءاللہ نچوڑ سامنے آ جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے لیے اتنا کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے۔ اور کتنا محتاج ہے بندہ اللہ کا؟ ہے ہی محتاج اللہ کا۔ تو پھر اللہ کیا ہے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے اتنا کر جتنا تو محتاج ہے اللہ کا۔ تو بندہ ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہے، تو پھر سارا عمل کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اور میں کہا کرتا ہوں کچھ نیکیاں، میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کر لیں، صرف اللہ نو پتا ہوئے تو تمہیں پتا ہو، خبر ہی نہ ہو، کسی کو بتائیں تک نہ، ہونی تو ساری ایسی چاہیے لیکن کچھ ایسی کر لو خاص، صرف کس کو پتا ہو؟ اللہ کو ہو رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے اتنا کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے۔ چوتھی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ إِلَيْهَا، حضور نے فرمایا دوزخ کے لیے اتنا کر جتنا برداشت کر سکے۔ حضور فرماتے جتنا برداشت کر سکتا ہے نا اتنے گناہ کر۔ ہے کسی میں جرت کہ وہ اس کے دوزخ کا عذاب برداشت کر سکے؟ حدیث میں آتا ہے کم از کم دوزخ کا عذاب کیا ہے، میں ڈرا نہیں رہا، میں رسول اللہ کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ تاکہ بدل جائے، ابھی موقع ہے، اپنے بدلنا ہے خود کو۔ ہم یہاں کسی مقصد کے تحت آئے، ہم ایسے نہیں آئے۔ ہم نے کیا بنا دیا اس جہان کو؟ جہنم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کم از کم عذاب دوزخ یہ ہے کہ کسی کو دوزخ کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، کہا اس کی تپش سے اس کا دماغ پگھل کے اس کے ناک اور کانوں سے باہر آ جائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حضور فرماتے ہیں دوزخ کے لیے اتنا کر کہ جتنا تو کیا کر سکے، صبر کر سکے۔ تو نہیں ہے استطاعت، نہ قبر میں ہے نہ حشر میں ہے، نہیں ہے استطاعت ایک لمحے کے لیے بھی اس کا عذاب برداشت کر سکے۔ ہم تو کہتے ہیں مالک تیرا کرم ہوگا تو معاملہ بنے گا، تیرا فضل ہوگا تو معاملہ بنے گا، تو کرم کرے گا تو معاملہ۔ ہمیں اتنی استطاعت نہیں ہے، اور جب ہمیں اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کی نافرمانی سے ڈر جاؤ، پھر اس کی نافرمانی نہ کرو، بچتے رہو، خود کو بچانے کی کوشش کرتے رہو، وہ تو بڑا کریم ہے۔ تقاضے تو کوئی بھی پورے نہیں کر سکتا، انسان ہے نا، تقاضے تو کوئی بھی نہیں پورے کر سکتے، لیکن کم از کم بچ تو سکتے ہیں نا، کوشش تو کر سکتے۔ اس کوشش کا بھی اجر وہ دگنا چگنا کر کے عطا فرمائے گا، بڑا کریم ہے۔ 4 باتیں حضور نے فرما دی ہیں، کیا دنیا کے لیے اتنا کر جتنا رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کر جتنا وعدو میں رہنا ہے، اللہ کے لیے اتنا کر جتنا محتاج ہے، اور دوزخ کے لیے اتنا کر جتنا برداشت کر سکے۔ یہ نچوڑ ہے، یہ تقوی کا نچوڑ ہے۔ بس یہ 4 چیزیں یاد رکھیں، زندگی اللہ کی توفیق سے صراط مستقیم پہ چل جائے۔ یہ 4 چیزیں ہر بات کریں تو ان پہ سوچیں کہ کیا میں اس پہ پورا اتر رہا ہوں۔ امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی حضور کی صرف ایک اسی حدیث پہ ہی غور کیا ہے، اور کہا اللہ نے مجھے تقوی نصیب فرما دیا ہے۔
اپنا محبوب بنا لیا. اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور تقوی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے جلال سے ڈرتے رہنا اور اس کے قرآن پہ عمل کرنا، اور فرمایا کہ تنگ دستی کے اندر صبر کرنا، فرمایا ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہنا. فرمایا یہ 4 چیزیں جس جسم میں موجود ہیں سمجھ لو وہ متقی ہے، وہ پارسا ہے، وہ متقی ہے، وہ پارسا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، قرآن کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو آپ سے کسی نے پوچھا حق تقاتہ، اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اس کی اطاعت میں ایسی اطاعت کرو پھر زندگی بھر نافرمانی نہ ہو. کہتے ہیں یہ ہے حق کا تقاتی، ڈرے ہو لیکن اگر ڈرنے کا حق ادا کرنا ہے نا، وہ قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی حق کا تقاتی، تو فرماتے پھر اطاعت ایسی کر کہ پھر نافرمانی نہ ہو. یہ تقوی ہے. اور آپ فرماتے اس کو ایسے یاد کر پھر کبھی بھی وہ تمہیں بھولے نہ، ایسا یاد کر کہ پھر اللہ کبھی بھولے نہ. اور فرمایا ایسا شکر اس کا ادا کر کہ کبھی تیرے عضو میں نہ شکری آئے نہ. فرمایا یہ 3 چیزیں آ گئیں تو سمجھ لو تو نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ بیان فرماتے ہیں. اور اسی طرح مفسرین کہتے ہیں تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے شرک سے بچو، یہ بنیادی شے ہے، ادنا درجہ ہے شرک سے بچنا. کہا گناہوں سے بچو، یہ درمیانہ درجہ ہے. اور فرمایا ہر اس بات سے بچو جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. ہر وہ بات جو تمہیں اللہ سے دور کرے چھوڑ دو، چاہے کتنی محبوب کیوں نہیں ہے. جو اللہ کی محبوبیت کو زائل کر دے اسے چھوڑ دو، اسے ختم کر دو، چاہے تمہیں اسے کتنا ہی پیار کیوں نہیں، کتنی ہی محبت کیوں نہیں. اور اگر ہم اللہ کو ہی ناراض کیے جائیں گے تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ رمضان المبارک یہ ہمیں تقوی دینے آیا ہے، یہ ہمیں پارسا کرنے آیا ہے. عادتاً نہیں، عادتاً رمضان خدا کے لیے نہ گزار. میں نے عرض کرتا ہوں نا کہ نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، یہ تو اسے پتا ہے، یہ تو اسے خبر ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے. اور اگر اسی میں تہیا کر لیا کہ جو مقصد روزہ ہے لعلکم تتقون، اس پہ پورے اتر گئے تو رمضان کا مقصد پورا ہو گیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ میں نے بالترتیب اور بالتفصیل آپ احباب کے گوشت گزار کر دیا. اور سنو، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی آپ فرماتے ہیں تقوی کو جس بندے نے چھوڑ دیا، یہ آپ کا فرمان ہے سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کہتے ہیں جس بندے نے تقوی چھوڑ دیا سمجھ لو اس کی روح بیمار ہو گئی، روح مریض ہو گئی اس کی. اور کہتے ہیں اب اگر کوئی بندہ اپنی بیمار روح کا علاج کرنا چاہتا ہے تو پہلے تقوی اختیار کرے. اور حضرت معروف کرخی، حضرت معروف کرخی آپ ہمیشہ روتے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں ہمیشہ روتے رہتے تھے. ضروری نہیں ہوتے خوف ہی رویا جائے، اس کی یاد میں بھی رویا جائے کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ، اس سے ملاقات ہے، اس کی یاد میں بھی رونا بہت بڑا ہے. حضرت معروف کرخی سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیا کمال ڈیفینیشن کر دی آپ نے، امام معروف کرخی نے. آپ نے کہا تقوی یہ جس بندے کا دل اللہ نے کشادہ کر دیا ہے نا، سمجھ لو وہ بندہ متقی اور پارسا ہے. اور جس کا دل ہی بڑا تنگ ہے، کہا پھر وہ عادتاً عبادت کر رہا ہے، وہ حقیقتاً عبادتیں کوئی نہیں کر رہا، اسے تقوی نصیب نہیں ہے. جس کا اتنا دل ہے، کوئی برا کہہ بھی جائے خیر ہے، بڑا دل، معاف کر دے، انتقام نہ لے، کسی کے لیے حسد کی آگ نہ رکھے. وہ کہتے ہیں جس کا یہ دل اتنا بڑا ہے نا، سمجھ لو وہ متقی ہے. اور جس کے دل کے اندر سارا کچھ ہے پر اللہ نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے. سارا کچھ ہے پر اللہ نہیں ہے. تو پھر اعضائے بدن سے
وہ نمازیں ادا کر رہا ہے، وہ نماز جنت تک لے جائے گی، لیکن من صاف ہوگا، من جنت تک نہیں لے جائے گا، من تمہیں اللہ تک لے جائے گا، اللہ کی ذات تک لے جائے گا۔ یہ ہے تقوی کا خلاصہ۔ لوگوں کوئی خبر نہیں، یہ ہم ڈرا نہیں رہے، یہ ہم اللہ کی محبت کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس اللہ سے پیار کر کے تو دیکھو، ہاں اس کے قریب جا کے تو دیکھو، ہر شے کی لذت نہیں لے لی، ہر شے کی لذت چکھ نہیں لی، آئے نا رمضان مبارک میں اس کی قربت کی لذت ایک دفعہ چکھ لیں، اس کے قریب ہونے کی لذت چکھ لیں، اس کی محبت کی لذت چکھ لیں، اس کی یاد کی محبت چکھ لیں، اور یہ ساری لذتیں جب آ جائیں گی نا جو اس کے قرب میں، یہ جب آ جائیں گی تو کائنات کی ہر لذت ہی پھیکی لگے گی۔ ابھی ہم نے چکھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے، رب تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا